نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو اچاٹک ندی اس جگہ سے ہوا ہے، نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیلہ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ حاضرین، آج ربیع الاول کی دوسری تاریخ ہے اور حسب اعلان آج دوسرا درس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ کل کے درس میں ہم نے احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ حسب اور نسب اور خاندان کے بارے میں کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں سماعت کیا۔ آج ہم انشاءاللہ سیرت کے اس پہلو کا ذکر کریں گے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کچھ علامتیں اور نشانیاں ظاہر ہوئی۔ انشاءاللہ آج اس کا تذکرہ مدلل طور پر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سیرت کے بارے میں ہم نے بہت ساری کتابیں، بہت ساری تقاریر، واعظ و نصیحتیں سنی، لیکن یہ سلسلہ ہم نے اس لیے جاری کیا ہے خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے میں، تاکہ امت اسلامیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے بارے میں تفصیل کے ساتھ کچھ علم حاصل ہو جائے، معلومات حاصل ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کی بعثت سے پہلے بہت ساری نشانیاں ظاہر ہوئی، اور اس تعلق سے بہت ساری ایسی روایتیں اور بہت سارے ایسے قصے بیان کیے جاتے ہیں جن کا کتاب و سنت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، یا تو وہ روایتیں انتہا درجے کی ضعیف ہیں یا پھر وہ روایتیں موضوع اور فیبریکیٹڈ ہیں، بناوٹی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ حسب اور نسب کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے وہ کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوئیں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی طرف واضح اشارہ کرتے تھے۔ اور ان نشانیوں اور علامتوں میں سب سے پہلی اور سب سے عام جو لوگوں کے درمیان پیش کیا جاتا ہے وہ ہے ہاتھی والوں کا واقعہ، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فیل کے اندر فرمایا ہے، ابرہہ کا واقعہ۔ 6 صدی عیسوی کے ابتدائی دور میں نجران میں یمن کے ہمیری قبیلے
کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ذو نواس تھا. اس نے عیسائیوں پر ظلم اور زیادتی کرنا شروع کیا، اور اس ظلم و زیادتی کے نتیجے میں عیسائی ممالک نے اس کی حکومت پر حملہ کر دیا، اور حملہ کر کے وہاں پر اپنی حکومت جو ہے وہ قائم کر لی. اور تقریباً 525 عیسوی تک عیسائی حکومت نے پورے یمن کو اپنے حکومت میں اور ماتحت میں شامل کر لیا. بعض عربی مورخین لکھتے ہیں کہ جو جنگ یمن میں عیسائیوں نے چھیڑی تھی، عیسائیوں پر ظلم اور زیادتی ہونے کے بعد، اس لشکر میں اور اس فوج میں ابرہہ الاسرم بھی شامل تھا. ابرہہ جس کا واقعہ بہت مشہور ہے اور ہم سارے لوگ جانتے ہیں. سورہ فیل کی تفسیر جن لوگوں نے پڑھی اور سنی ہوگی ان کو معلوم ہوگا کہ ابرہہ کون ہے اور ہاتھی والوں کا واقعہ کیسا ہے. خانہ کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے اور ارادے سے جو نکلا تھا، سارے لوگوں کو پتہ ہے. اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ابرہہ جو تھا وہ اس فوج کا سپہ سالار تھا، کمانڈر تھا. بہرحال کسی نہ کسی اعتبار سے ابرہہ یمن کے اندر جو جنگی کارروائی عیسائیوں کے طرف سے ہوئی تھی اس میں شامل تھا، چاہے وہ اس کا سپہ سالار ہو کر کے یا پھر اس کا ایک عام پیادہ اور لشکر بن کر کے، فوج بن کر کے. اور جب پوری حکومت یمن کے اندر عیسائیوں کی قائم ہو گئی تو ابرہہ نے عیسائی بادشاہ کو خط لکھا، اور عیسائی بادشاہ کو خط لکھ کر کے کہا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے، اب وہ گھڑی آ گئی ہے کہ عربوں کے اوپر حملہ کر کے ان کی تجارت کو اپنے قبضے میں لیا جائے، ان کی تجارت کو اپنے انڈر میں لیا جائے، اور عربوں کو کیا کیا جائے؟ ان کو عیسائی بنایا جائے. یہ دو مقصد عیسائی اس میں بہت پہلے سے ہی لگے ہوئے تھے. عیسائی اس میں بہت پہلے سے ہی نیت اور ارادہ کر کے رکھا تھا ان لوگوں نے، کس طریقے سے عربوں کو عیسائی بنا دیا جائے اور ان کی ساری تجارت پر اپنا کنٹرول اور قبضہ جما لیا جائے. اور ابرہہ نے یمن سے اس کی ابتدا اور شروعات کرنی چاہیے، اور اسی مقصد سے یمن کے دارالحکومت جس کو کیپٹل کہا جاتا ہے، اس نے ایک کلیسا کی تعمیر کی صنعاء کے اندر. اس وقت یمن کا جو دارالحکومت یا کیپٹل تھا وہ صنعاء تھا. وہاں پر اس نے ایک کلیسا کی تعمیر کروائی جس کو عربی میں القلیس کہا جاتا ہے، اور یونانی زبان میں اس کو اکلیسیا کہا جاتا ہے. یونانی زبان میں اکلیسیا، کلیسا جس کو ہم لوگ چرچ کہتے ہیں، اس کی تعمیر اور بہت بڑا کلیسا ابرہہ نے یمن کے دارالحکومت صنعاء کے اندر تعمیر کیا، اور یہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد سے ہر عربی کو خانہ کعبہ کو چھوڑ کر کے اس کلیسا کو اپنا قبلہ ماننا پڑے گا، اور اس کی طرف رخ کر کے اپنی تمام عبادتیں انجام دینی پڑے گی. یہ ابرہہ نے اعلان کر دیا، عام اعلان. جب ایک عربی النسل حجازی شخص نے ابرہہ کا یہ اعلان سنا تو کیسے بھی کوشش کر کے وہ اس کلیسے میں داخل ہوا، اور اس کلیسے میں داخل ہو کر کے پاخانہ اس نے کر دیا، رفع حاجت وہاں پہ کر دیا اور بھاگ گیا. جب یہ سارا معاملہ ابرہہ کو معلوم ہوا تو بہت غصہ ہوا ابرہہ، اور اتنا شدید غصہ ہوا کہ اس نے قسم کھا لی کہ جب تک میں خانہ کعبہ کو منہدم نہ کر دوں اور ڈھا نہ دوں، اس کو توڑ نہ دوں،
تب تک میں چین کی سانس نہیں لینے والا. اور اسی ارادے سے وہ 60,000 فوج لے کر کے مکہ کی طرف روانہ ہوا اور اس 60,000 فوج میں 13 ہاتھیوں کو بھی اس نے شامل کیا تھا. یہی وہ فیل کا، ہاتھی والوں کا واقعہ ہے جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فیل کے اندر فرمایا ہے. بہرحال یہ بہت ہی مشہور اور عام واقعہ ہے، اس کی تفصیل میں انشاءاللہ نہیں جاؤں گا. ابرہہ نے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے 13 جو ہاتھی تھے اس میں سب سے پہلے جو ہاتھی تھا اس کا نام محمود تاریخ کے کتابوں کے اندر ذکر کیا جاتا ہے. اس نے مکہ کے اندر داخل ہونے سے منع کر دیا، وہ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی بیٹھ گیا. بہت کوشش کیا گیا لیکن وہ آگے نہیں بڑھ پایا. ادھر جب عبد المطلب اور قریش کے تمام سرداروں کو معلوم ہوا کہ ابرہہ 60,000 فوج لے کر کے خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے اور مکہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور وہ جانتے تھے کہ 60,000 فوج کا مقابلہ کرنا یہ آسان نہیں ہے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. انہوں نے سرداروں کو حکم دیا کہ اپنے اہل و عیال کو، مویشیوں کو لے کر کے وہ پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیں تاکہ خون خرابہ اگر ہو تو ان کی جان بچ جائے. اور کچھ سرداروں کو لے کر کے خانہ کعبہ میں جا کر کے اللہ رب العالمین سے عبد المطلب اور ان کے دوسرے جو سرداران تھے قریش، انہوں نے دعا کیا اللہ سے، اے اللہ ہم ابرہہ اور اس کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے، خانہ کعبہ بیت اللہ شریف تیرا گھر ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت خود ہی کر لے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی دیر میں ابابیل چڑیوں کو، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین میں علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، وہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں آپ گوگل میں سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، آپ ڈالیں گے ابابیل چڑیا کے بارے میں. وہ چھوٹی چھوٹی چڑیا، ان کے چونچ اور ان کے دونوں پنجوں میں چھوٹے چھوٹے سنگریزے، کنکڑیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی. تفسیر کی کتابوں میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور امام ابن دوسرے جو ہیں ان کے بعد کے تبری رحمہ اللہ وغیرہ، انہوں نے تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ وہ کنکری سائز میں بہت چھوٹے چھوٹے تھے، لیکن جیسے ہی وہ کسی کے جسم پر گرتا یا پڑتا تھا تو جسم جو ہے وہ کیا ہو جاتا تھا، سڑنا اور گلنا شروع ہو جاتا تھا، اور اس طریقے سے وہ آدمی، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جاتا، مر جاتا تھا. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی. یہ واقعہ فیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی ولادت با سعادت کے سال ہوا. یہ پہلا بڑا واقعہ نمودار ہوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس گھر کی حفاظت فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد پھر دوسری کئی علامتیں ظاہر کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جو علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ولادت سے پہلے جو ظاہر ہوا، سامنے آیا، سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ انی عبداللہ فی ام الکتاب لخاتم النبیین وان آدم لا مہنجد فی تینتی وسأنبئکم بتعویل ذلک دعوت ابی ابراہیم وبشارت عیسیٰ قومہ ورؤیا امی التي رأت انہ خرج منہا نور اضاءت لہ قصور الشام. مسند احمد کی روایت ہے، اور یہ روایت جو ہے وہ حسن درجے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ نے لوح محفوظ میں میرے نبی ہونے کے بارے میں لکھ دیا تھا. اللہ نے
لوح محفوظ بہت پہلے لکھوا دیا، زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 پہلے. جو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور قلم کو پیدا کرنے کے بعد حکم دیا اکتب، اے قلم تو لکھ. تو قلم کہتا ہے کہ وما اکتب، اللہ میں کیا لکھوں، مجھے تو کچھ معلوم نہیں، مجھے تو کچھ علم نہیں ہے، میں لکھوں تو کیا لکھوں. اللہ رب العالمین کہتا ہے اکتب ما کان وما یکون، تو شروع سے لے کر کے آخر تک جو ہونے والا ہے وہ ساری چیزوں کو لکھ دے. قلم نے وہ ساری چیزیں لکھ دی، وہی لوح محفوظ کی شکل میں اللہ رب العالمین نے عرش پر اپنے پاس رکھ لیا. اس لوح محفوظ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کہ آپ نبی بنائے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی لکھ کر کے رکھوا دیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا. میری ماں نے میری ولادت سے پہلے خواب دیکھا، ان کے وجود سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات اور قصور جو ہیں وہ روشن ہو گئے. یہ صحیح حسن روایت ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی روایتیں پیش کی جاتی ہیں بناوٹی اعتبار سے، فیبریکیٹڈ حدیثیں، گڑھی ہوئی من گھڑت حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کی بات. ایک روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پیش کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب میں حمل سے تھی تو دوسری عورتوں کی طرح مجھے حمل میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی. میرے لیے حمل کی اذیتیں اور تکلیفیں اور صعوبتیں ظاہر نہیں ہو رہی تھی. جس طریقے سے عام طور پر پریگنینسی میں اور حمل میں عورتوں کو درد ہوتا ہے، تکلیفیں ہوتی ہے، بہت ساری اور چیزیں، اریٹیشن ہوتا ہے، بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ مجھے ایسی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ایسی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. یہ روایت صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے تعلق سے بہت ساری ایسی روایتیں پیش کی جاتی ہیں کہ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن، اسی دن آپ کی ولادت کے ایک دن پہلے یا 2 دن یا کچھ دنوں پہلے آ کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت اور خوشخبری دی کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو نبی بننے والا ہے، اور اس کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں گی. یہ بھی روایت صحیح اور درست نہیں ہے. یہ روایت ضعیف، انتہائی ضعیف ہے، اور کچھ روایتیں اس میں موضوع اور من گھڑت، بہت ساری ایسی روایتیں پیش کی جاتی. اس حدیث کی روایت جس کو امام مسند احمد نے اپنے مسند کے اندر ذکر فرمایا ہے، امام رجب رحمہ اللہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن حکیم کے اندر فرمایا، جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پیش کیا سورہ مائدہ کی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب نازل ہوا، اترا. قد جاءکم من اللہ نور. امام رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس نور سے مراد اور اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہوا تمام اثاثہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری گئی تمام چیزوں کی طرف اشارہ ہے. اس نور کی طرف اشارہ ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، جو لوگوں کے لیے کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بنا، جو لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا. یہ امام رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں جسے لوگوں نے ہدایت حاصل کیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سورہ مائدہ کی آیت ہے. سیرت النبویہ
للسلابی، امام سلابی نے اس کو نقل فرمایا ہے اور ذکر کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے کچھ ایسی علامتیں اور نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں، لیکن جو بناوٹی روایتیں اور ضعیف روایتیں پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے یہودی نے آ کر کے خبر دیا، اس طریقے سے کلیسا جو ہے وہ ٹوٹ گیا، اسی طریقے سے اور بہت ساری روایتیں پیش کی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے نمودار ہوا، تو یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کچھ چیزیں اللہ رب العالمین نے ظاہر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو نمودار کیا ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جس کے بارے میں خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ یہ تمام امت کی ذمہ داری ہے کہ ہم سیرت کے اندر ذکر کیے گئے ان تمام باتوں کو جو صحیح سندوں کے ساتھ اور صحیح قول ہم تک پہنچا ہے، ہم اسی پر عمل کریں یا اسی پر یقین رکھیں اور اسی پر عقیدہ رکھیں۔ باقی جتنی بھی فیبریکیٹڈ چیزیں، بناوٹی چیزیں، من گھڑت چیزیں ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے، ہم ان چیزوں کو اوائڈ کریں، نظر انداز کریں اور خالص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے، سننے اور پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نور نبوت کے ظہور کو ملک شام سے خاص کیوں کیا گیا؟ ملک شام سے جو حدیث میں نے مسند احمد کی پیش کیا ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں حاملہ ہوئی تو اس کے نور سے شام کے سارے محلات کیا ہو گئے؟ روشن ہو گئے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام سے اس کا رشتہ اور ناطہ جوڑ کر کے بتلایا ہے، یا خاص طور سے ملک شام کا ذکر کیوں کیا گیا؟ تو فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے ملک شام کے علاقے کی طرف، کیونکہ ملک شام میں آخری دور میں اسلام جو ہے وہ مضبوط، سب سے زیادہ مضبوط ہوگا۔ ملک شام میں آخری دور میں قیامت سے پہلے شام کے اندر اسلام اور مسلمان مستحکم اور مضبوط ہوں گے ساری دنیا میں۔ اور جب ہم قیامت کے 10 بڑی نشانیوں کے بارے میں سنیں گے یا پڑھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، امام مہدی کا اس دنیا میں پیدا ہونا اور سونے کے پہاڑ کا ظاہر ہونا، یاجوج اور ماجوج کا آنا، دجال کا خروج، جب ان نشانیوں کے بارے میں پڑھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں عیسیٰ علیہ السلام کہاں اتریں گے؟ دمشق میں۔ عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں نازل ہوں گے اور دمشق کے مشرقی جانب میں ایک منارہ ہے، منارت بیضا جس کا نام ہے، وہ اسی پر نازل ہوں گے، وہیں پر اتریں گے۔ حدیثوں کے اندر ہے کہ جب وہ اتریں گے تو ان کے سر سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہوں گے موتیوں کی مانند۔ پھر وہ وہاں آئیں گے، لوگوں کو نمازیں پڑھائیں گے اور پھر امام مہدی ان کے ساتھ مل کر کے پھر اس کے بعد وہ آگے وہاں سے اسلامی لشکر کو بڑھائیں گے اور پھر دجال کو قتل کریں گے، یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، یہ الگ مسئلہ ہے۔ تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کو شام سے اس لیے جوڑا کہ آخری دور میں اسلام جو ہے وہ وہیں پر مضبوط ہوگا اور شام اس وقت جو ہے ایک مضبوط قلعے کی حیثیت رکھے گا اسلام اور مسلمانوں کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کے لیے یہ قلعے کی حیثیت رکھے گا۔ ڈاکٹر اکرام ضیاء عمری، انہوں نے، یہ ایک محقق ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور ان کی ولادت سے پہلے جتنے بھی احادیثیں بیان کی گئی ہے اس میں اکثر و بیشتر جو ہے وہ ضعیف اور موضوع ہے، اور انہوں نے ہی اس کی تحقیق کی ہے، اس لیے ہمیں بہت احتیاط سے کام کرنا چاہیے۔
یہ کوئی عام مسئلہ نہیں، بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی کے واقعات، احوال اور قوائف کا معاملہ ہے۔ اس میں ہم اوتھینٹیکیشن کو ملحوظ رکھیں اور اوتھینٹک اور مستند چیزوں کو ہی ترجیح دیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے اور جاننے کے لیے، اور یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بار بار پڑھیں، تاکہ اس کے ذریعہ سے ہماری زندگی کے اندر انقلاب آئے، ریولوشن پیدا ہو، اور ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نصیحت حاصل کریں، سبق حاصل کریں، اور اپنے روزمرہ کی زندگی میں اخلاقیات کے اعتبار سے، عبادیات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، تعلیم اور تعلم کے اعتبار سے، اور لوگوں کے معاشرتی زندگی کے اعتبار سے ہم بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ تعلیم کو فالو کرنے اور اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما، سیرت کو سمجھنے، پڑھنے اور سننے کی توفیق عنایت فرما، اور صحیح مستند روایات پر عمل کرنے کی ہمیں سیرت کے تعلق سے اور دوسرے امور میں اللہ ہمیں توفیق عنایت فرما۔ انشاءاللہ کل کے درس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بارے میں، کس دن آپ کی پیدائش ہوئی، کون سے وقت آپ اس دنیا میں آئے، وہ دن کون سا تھا، تاریخ کون سی تھی، مورخین نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، تفصیل کے ساتھ کل انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی باقی رکھی تو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔